وَصَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر بات، ہر مضمون کو مختلف انداز سے، مختلف اسالیب سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ وہی ہے سرداران قریش جنہوں نے مطالبات کی ایک فہرست دے دی ہے کہ یہ مطالبہ، یہ حصی معجزہ ہو، یہ کرو، یہ ہو جائے۔ یہاں پر قرآن نے اس کی تفصیل دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہماری اس سرزمین میں ایک چشمہ ہمارے لیے نہیں جاری کرتے، کوئی ندی رواں ہو اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انتظام ہو، یا تو یہ ایک معجزہ ہمارے سامنے آ جائے۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا پھر آپ کے لیے کوئی ایک باغ ہو یہاں پر کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس کے بیچوں بیچ اب آپ ایک نہر، ایک ندی بھی جاری کر کے دکھائیں۔ یہ مطالبہ نمبر 2۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، نمبر 3، یا آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر گرے، ہمیں نظر آئے کہ ہاں ایک ٹکڑا گر رہا ہے، اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا بھی ہمیں نظر آئے۔ یہ تیسرا مطالبہ۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، ہم اپنے روبرو دیکھ سکیں انہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے لیے ایک گھر بن جائے، محل تعبیر ہو جائے سونے کا، سنہری محل۔ او ترقی فی السماء، بلکہ آگے بھی ہے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور آپ کے اس چڑھنے کو بھی ہم نہیں تسلیم کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک کتاب بھی نہ اتاریں، نازل کریں، جس کو پھر ہم نقرأ، جس کو پھر ہم پڑھ بھی سکیں۔ قل سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس کل خزانے ہیں، یہ کل اختیار کا مالک میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں؟ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، رسول ہونے کے ناطے جو پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، بس یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب بھی ہدایت ان کے پاس پہنچی ہے، الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا، مگر اسی بات نے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ جو بھی ان کے پاس بہانے تھے مختلف قسم کے، ان میں ایک بہانہ جس کو وہ بہت ہی شدت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اور ہر دور میں ہوا ہے، کہ ہم کیسے مان لیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آسمان سے فرشتہ اترتا اللہ کا، پھر ہم کہتے کہ ہاں یہ نمائندہ اتر رہا ہے۔ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، آپ یہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہیں آپ پلے بڑھے ہیں، یہیں آپ کا بچپن گزرا ہے، تو یہ کیسے ہے کہ اچانک آپ اللہ کے نمائندے بن گئے؟ یہ ایک بہانوں میں سے ایک سب سے بڑا بہانہ ان کا تھا۔ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، یعنی زمین میں فرشتے آباد ہوتے، وہ یہاں پر چلتے پھرتے اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو آسمان سے بھی ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول بنتا ہے، انسانوں کے لیے انسان جو ان کی زبان بول سکے، جو انہیں بات سمجھا سکے، جو ان پر اتمام حجت کر سکے، جو اپنے تمام بشری تقاضوں کے باوجود دین پر چل کے دکھا سکے، تبھی تو حجت ہوگی نا۔ ورنہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو کہیں گے فرشتہ ہے، یہ تو نیک کام کر بھی رہا ہے تو کرے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو جو رسول ہے وہ پھر انہی میں سے ہوتا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ومن یہد اللہ فہو المہتدی،
اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو بس وہی ہے راہ ہدایت پر۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر وہ مہر لگا دے، تو نہیں پاؤ گے تم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی اور بچا نہیں سکتا انہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل، منہ کے بل، اودے منہ، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں اندھے بنے رہے، گونگے بہرے بنے رہے، دین کے معاملے میں اسی طرح ہم ان کو اٹھائیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی ٹھنڈی پڑنے لگے گی ہم اس کی آگ کو اور تیز کر دیں گے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ڈٹائی کے ساتھ۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور یہ انہوں نے ہمیشہ اعتراض کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اثر نو پیدا کر کے۔ رسالت کے حوالے سے یہ اعتراض کہ رسول جو ہے ہمارے جیسا انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے یہ بہانہ کہ جب ہم مر کر بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، ناممکن۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو بنا دے، یا دوبارہ ان جیسا بنا دے، یا ان کو دوبارہ اٹھا لے، دوبارہ پیدا کر لے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر کر دی ہے، ایک مدت، ایک وقت طے ہے ان کے لیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فابى الظالمون الا کفورا، مگر یہ ظالم جو ہے انکار اور ناشکری پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم تو ضرور اس کو روک لیتے، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو بند کر دیتے، روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں اس ڈر سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے اس کا دل بہت ہی تنگ ہے، بڑا تنگ دل، کم ظرف واقع ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع ہے اور اس میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اول و آخر، اور درمیان میں بھی 2 رکوع وہ تھے جو تورات کی تعلیمات کا حاصل تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی 9 نشانیاں بڑے واضح بورڈ سے، اس میں سے 2 تو بار بار قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے، عصا اور ید بیضاء، اور باقی 7 وہ ہیں جو قوم کو جھٹکے دیے گئے، ان پر طوفان بھیجا گیا، سیلاب آیا، فارسلنا علیہم الضفادع علیہم الطوفان والضفادع والدم والقمل، یہ مختلف جو ان پر عذاب آئے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ انہیں جگانے کے لیے تھے۔ تو 9 معجزے ہم نے عطا کیے، 9 نشانیاں۔ فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے جب آئے تھے وہ ان کے پاس حضرت موسیٰ۔ فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا یا تم سحر زدہ ہو۔ یعنی وہی باتیں جو اے نبی آج آپ سے کہی جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی باتیں کہی گئی ہیں اس سے پہلے اللہ کے تمام رسولوں سے۔ تو 9 نشانیاں معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا انہوں نے، تو ان کو بھی آپ کوئی حصی معجزہ بھی دکھا دیں تو مان کے دینے والے تو یہ نہیں ہیں، اس کو بھی کہیں گے جادو ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نازل نہیں کی، یعنی یہ جو 9 معجزے تم نے دیکھے ہیں یہ کون ہے نازل کرنے والا؟ ان کا نازل کرنے والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ تمہیں دی تھی آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہیں جگانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ تم غارت ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو کر رہو گے۔ حضرت موسیٰ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اسے۔
فاراد ان یستفزهم من الارض،